الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ احادیث، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحتیں، جامع نصیحتیں جو آپ نے اپنی امت کے حوالے کی ہیں، جس کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہیں، وہ احادیث، وہ آپ کی پیاری نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 ہلاک کرنے والی چیز: نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والا، اور یہ کہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، بخل کے تقاضے پورے کیے جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے۔ یہ بہت بری صفت بتائی گئی ہے مرد مومن کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بخل کا ذکر کیا ہے اور کئی مقام پر کیا ہے۔ ایک مقام پر کہا گیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے بخالت سے کام لیا، بخیلی سے کام لیا، واستغنیٰ، اور بالکل بے پرواہ ہو گیا، اسے اپنی زندگی کی فکر نہیں، اپنے انجام کی فکر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی میں ہوں، میری دولت ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھائیوں کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ہم اس کو وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ جاؤ، جب تم صحیح راستے پر نہیں آتے۔ بخالت کی مذمت بیان کر دی گئی، اس کے نتائج کو بیان کر دیا گیا، پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آتا۔ اس کو اس پروردگار عالم اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں بخالت کی مذمت بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر کہا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایسے بھی لوگ تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین تھے۔ منافقین سے دنیا کبھی خالی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں منافقین تھے، بعد میں بھی رہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہیں گے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے عہد و پیمان کیا تھا، اللہ سے عہد و پیمان کہ لئن آتانا من فضلہ، اگر وہ پروردگار عالم مجھے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمائے، لنصدقن، بڑے تاکید کے ساتھ کہ یقیناً ہم صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ لیکن فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ لتولوا وہم معرضون، جب اللہ نے ان کو عطا کر دیا تو اپنے عہد و پیمان سے واپس پھر گئے، بخیلی اختیار کر لی، اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ پھر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ بخالت کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر قرآن حکیم میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
بخیلی کرنے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ان کو ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بدتر ہے۔ اللہ کے راستے میں دیتے تو یقیناً خیر تھا، یہ بات بہتر تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب ان کے لیے یہ مال دولت سرمایہ ان کے لیے بدتر ہے۔ بل و سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں یہی بخالت، یہی بخیلی ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار نہ فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، ایک تو خواہشات نفس جس کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخیلی ہے جس کی اطاعت کی جائے، جن کے تقاضے کو پورا کیے جائیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اعجاب المرء بنفسہ، یعنی آدمی کی خود پسندی کی عادت ہو، اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، حالانکہ ہے غلط راستہ، لیکن اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ یہ ہے خود پسندی، اور اس کی مذمت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حاضرین مجلس سے، مخاطبین سے جو سوالات کرتے تھے وہ سوالات کا آپ جواب دیا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر از خود بیان کرتے تھے، نیکیوں کی ترغیب دلاتے تھے، اخلاق حسنہ کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا، خاص بڑے بڑے جو گناہ ہوتے تھے، معصیت ہوتی تھیں، اس کی قباحت بیان کرتے اور اس کی شناعت کو خصوصیت کے ساتھ آپ بیان کر دیتے تھے۔ پھر یہاں بھی، اور حقیقت میں جو معلم ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، اس کا خاص انداز ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کے سب سے بڑے مربی تھے، سب سے بڑے معلم تھے۔ اس حدیث کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی، یعنی جس آدمی کو اس بات کی فکر ہو کہ وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ یہ چند نصیحتوں کو یاد رکھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ظاہر میں، باطن میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر مقام پر اللہ سے ڈرتا رہے۔ تقویٰ طہارت اس کا شعار ہو، اس کا طریقہ ہو۔ پھر یہ کہ وہ رضامندی کے ساتھ ہو یا غصے کے عالم میں ہو، ناراضگی میں ہو، ہمیشہ حق اور انصاف کا خیال رکھے۔ یہ بات مد نظر رہے۔ پھر یہ کہ تنگ دستی کا زمانہ ہو، جب بھی فقر و فاقہ زمانہ ہو، جب بھی مالداری کا زمانہ ہو، جب بھی میانہ روی اختیار ہو کرے۔ پھر یہ کہ نفسانی خواہشات سے بچتا رہے، بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی جو نہایت مہلک بیماری ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید اس لیے فرمایا
جس کے اندر یہ بیماری لگ جائے خود پسندی کی، کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح اور بالکل غلط نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں، اور کسی سمجھانے والے کو، بتانے والے کو وہ خود ہی غلط سمجھتا رہے کہ سامنے والا آدمی غلط ہے، آدمی صحیح کہہ رہا ہے لیکن غلط سمجھتا ہو۔ حقیقت میں یہ بہت برا مرض ہے، ایسا مرض لا علاج ہے جو خود مریض بتانے والے کو بیمار سمجھتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ان بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ اور معمون رکھے۔ پھر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، 3 نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ تقوی، طہارت ہو، پوشیدہ طور پر بھی علانیت طور پر بھی۔ پھر یہ کہ ہمیشہ آدمی حق بات کہے، غصے میں ہو یا ناراضگی میں ہو یا غیر ناراضگی، فقر و فاقہ کی زندگی ہو یا مال و دولت کی زندگی ہو، ہمیشہ میانہ روی اختیار کرے۔ یہ نجات دلانے والی چیز ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز خواہشات نفس سے آدمی کو بچنا چاہیے، بخل سے بچنا چاہیے، بخالت سے۔ پھر یہ کہ آدمی کے اندر خود پسندی آ جائے، جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، نصیحت کرنے والوں کو مریض سمجھتا رہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ایمانی صفات، وہ آپ کے پیارے پیغمبر کی نصیحتیں جو اپنی امت کے حوالے آپ نے کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ بڑی اہم اور پیاری آپ کی یہ نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کیا ہے۔ اس روایت کو بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شعب الایمان اس کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو ہیں۔ عبداللہ بن عمرو یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو ہیں۔ عبداللہ بڑے عابد اور زاہد انسان تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے جو حدیث سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ جوانی کا زمانہ تھا، کثرت سے عبادت کرتے تھے، پوری رات قیام اللیل میں گزار دیتے تھے۔ غالباً انہی کی بیوی صاحبہ نے کچھ شکایت کی تھی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، عبداللہ تمہارے نفس پر بھی حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔ عبادت کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 13، 14، 15 جسے ایام 20 کہتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اسے پورے مہینے کا روزے کا ثواب ملے گا۔ اور روزہ رکھنا چاہتے ہو، یوم الاثنین کو رکھ لو، پیر کو، جمعرات کو رکھ لو۔ اور قرآن کی تلاوت کے تعلق سے کہا میں اتنا میں تلاوت کر سکتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو۔
لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، آج جوانی کے عالم میں جو تم کر رہے ہو بہت ممکن ہے بڑھاپے کے عالم میں نہ کر سکو۔ اور جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو یہ عبداللہ بن عمرو ہیں، کہتے ہیں کاش کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل کرتا، یعنی قبول کر لیتا۔ آج جب میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں، اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہوں جو جوانی کے زمانے میں کر لیتا تھا۔ بہرحال روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اربعن، اے عبداللہ بن عمر، چار چیزیں ہیں، اذا کن فیک فلا علیک، فما علیک ما فاتک الدنیا۔ اگر تمہارے اندر چار چیزیں پیدا ہو جائیں، چار خوبیاں پیدا ہو جائیں، اگر دنیا تم سے فوت ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، تم مالدار نہیں ہو، تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ چار نعمتیں، چار خوبیاں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، دنیا میں اگر تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کی فکر نہیں کرنا۔ دنیا کی مالداری نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دینداری ہے، توحید ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، اور دنیا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی فکر نہیں کرنا۔ جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، دینداری ایسی ہے، تقوی طہارت ایسا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ، اتنا محبوب ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ پر وہ قسم دے دے، اللہ تو میری دعا سن لے، اللہ اس کی قسم کو پوری بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت اویس قرنی کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کے تعلق سے، جس کو عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا ہے اور جن کو اللہ کے نبی نے چار وصیتیں بیان فرمائی تھیں، اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔